ہم نے مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کا تفسیری مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم دوسرے باب کی پہلی 12 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 12 آیات میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ حیران ہو گئے اور خداوند کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پچھلے لیسن میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کا ایک معجزہ دیکھا تھا، جس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو اچھا کیا تھا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ایک کوڑی کو اچھا کیا تھا تو اس کوڑی کو شفا دینے کے بعد کچھ ہدایات بھی جاری کی تھیں، اور وہ ہدایات ملیں گی آپ کو مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 45ویں آیت میں۔ یسوع مسیح نے جو ہدایات اس کو دی تھیں 44ویں آیت سے دیکھیں، اور اس سے کہا، خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تائیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ یہ وہ ہدایات تھیں کہ شفا حاصل کرنے کے بعد میرے اس میریکل کا، میرے اس شفائیہ خدمت کا زیادہ ذکر نہ کرنا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویراں مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ کوڑی کی شفا کے بعد جو ہدایات اس کو ملی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اس معجزے کا لیگلی ذکر کر دینا، آفیشیلی ذکر کر دینا،
آفیشلی ذکر کر دینا لیکن پبلکلی اس کو پبلسائز نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح چاہ رہے تھے کہ میرا زیادہ وقت پریچنگ میں گزرے، کیونکہ جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا جاتا تھا کہ وہ شفا دینے والا خداوند یسوع ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو بطور ہیلر فوکس کیا جا رہا تھا، جبکہ خداوند یسوع مسیح چاہ رہے تھے کہ میں بطور ٹیچر، پروکلیمر، خداوند کا کلام سنانے والا جو ہے وہ میں مشہور ہو جاؤں، اور اسی وجہ سے وہ دوبارہ پبلک مقامات پر نہیں آ سکا، کیونکہ جہاں وہ آتا تھا لوگ کلام نہیں سنتے تھے بلکہ اپنے بیماروں کو اس کے چوگرد لے آتے تھے، اور یسوع مسیح کو ویران مقاموں میں رہنا پڑا اس ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے۔ کئی دفعہ ہماری جو خداوند کی خدمت میں ایکسائٹمنٹس ہیں وہ خداوند کے کلام میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں۔ ہماری جو ایکسائٹمنٹس ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، ہم اگر ان کو خدا کے معاملے میں، اس کی بادشاہی میں کنٹرول نہ کر سکیں تو وہ خداوند کی بادشاہی کے پھیلنے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، جس طرح اس شخص نے کیا ہے۔ اور یہ جو لفظ لکھا ہے کئی دن بعد سے مراد 45ویں اور 44ویں آیت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح پبلکلی اپنی خدمت کو جاری نہیں کر سکتے تھے، وہ ٹیچنگ کرنا چاہتے تھے، اور یہاں دوبارہ خداوند یسوع مسیح ٹیچنگ کے لیے دوبارہ کفرنہوم میں آ گئے ہیں۔ کئی دن بعد سے مراد پتہ نہیں 1 مہینہ یا 2 مہینے یا کچھ دن یا کچھ ہفتے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے جیسے موقع دیکھا کہ اب میرا ٹیچنگ پوائنٹ آ گیا ہے، خداوند یسوع مسیح وہاں دوبارہ کفرنہوم میں داخل ہوئے۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ وہ دوبارہ کفرنہوم، گھر سے مراد یہاں پطرس کا اور اینڈرو کا گھر ہے۔ پطرس کا گھر کفرنہوم میں تھا، اور یہاں پر اکثر اس کا اسٹیشن تھا جب وہ کفرنہوم میں ہوتے تھے۔ یہ ہمارا اقتباس ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 2 باب اور پہلی 12 آیات میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس کے مضمون پر کہ مضمون کیا ہے، لیکن مضمون سے پہلے جیسے میں نے کئی دن کی تفسیر کی ہے، کیونکہ ایک بات غور سے سن لیں کہ جب آپ پیسج کو شروع کرتے ہیں، یہ میں آپ کو ٹپ دینے لگا ہوں، جب بھی آپ کسی پیسج کو شروع کرتے ہیں تو اس کا آغاز ضرور دیکھیے گا کہ وہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ اس کا آغاز بہت زیادہ تھیولوجیکل تو نہیں ہوگا، لیکن بہت زیادہ لاجیکل ہوگا، اس کے پیچھے لاجک ہوگا۔ اب کئی دن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلے حوالے کی آیات دیکھنی ہوں گی کہ کئی دن سے کیا مراد ہے۔ کئی دن سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلے پبلک میں نہیں آتے تھے، اب وہ کئی دن کے بعد انہوں نے موقع پایا ہے کہ دوبارہ ٹیچنگ کا آغاز کریں، اور یہ کئی دن کی تفسیر ہے۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہرے کا آغاز کنجنکشن سے ہوتا ہے، جو حروف علت ہوتے ہیں، اور ہے، تب ہے، جب کے ہے، لیکن ہے۔ ہم ان الفاظ کے وسیلے سے پہرے کا لنک پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اور سے شروع ہوتا ہے تو ایک اقتباس اور سے، اینڈ اور سے شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ مت سوچیں کہ یہ پہرا سیپریٹ ہے، یہ پہرا پچھلے پہرے کے ساتھ لنک ہے اور اگلے کے ساتھ اس کو ملایا گیا ہے۔ اس کو علیحدہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اسی بات کو ایک نئے انداز سے رائٹر پیش کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اور سے نیا پہرا شروع کر دیا ہے۔ تب اگر آ جائے، اگر تب سے شروع ہو جائے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک بات ہو گئی ہے، اور اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے تب سے مراد یہ ہے کہ پچھلے کے ساتھ ایسا لنک ہے کہ اس کو موازنہ کرنا ہے یا اس کا رزلٹ دینا ہے۔ اگر پہرا لیکن سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانٹراسٹ دکھایا گیا ہے،
ایک موازنہ کیا گیا ہے پچھلے پہرے کے ساتھ اور اگلے پہرے کے ساتھ، لیکن سے مراد کانٹراسٹ یہ ہے کہ جو پہلے بات کہی گئی تھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے ایک متضاد آئیڈیا کے ساتھ، ایک نئے نظریے کے ساتھ۔ سو کنجنکشنز جو ہوتے ہیں وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ پہرے کو دیکھیں کہ اگلے پہرے کا پچھلے پہرے کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کی ایکسپوزیشن صحیح ہو جائے گی، آپ باقاعدہ ٹرینڈ ایکسپوزیٹر ہو جائیں گے۔ پہرے کو پہرے کے ساتھ ملانا، پھر اس کو کتاب سے اس کی کمپیٹیبلٹی شو کرنا، اس کتاب کے ساتھ اس کو فٹ رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے بعد ہماری مین ذمہ داری ہے مضمون نکالنا۔ مضمون نکالنا، جب بھی کوئی پہرا پڑھیں گے تو اس کے نیچرل مضامین ہوتے ہیں جو ٹیکسٹ کہہ رہا ہوتا ہے، اور آسانی سے اگر آپ اس کو مضمون نکالنا شروع کریں گے تو سیدھا سیدھا ایک لاجیکل مضمون بن جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح ایک مفلوج کو شفا دیتے ہیں۔ یہ ایک لاجیکل فیصلہ ہے، لاجیکل تھیم ہے جو آپ کو مدد کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس پہرے میں جو مضمون بنایا ہے وہ ہے ایک مفلوج کی شفا، اور بہت ساری بائبل مقدس کے جو ہیڈنگز ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک مفلوج کی شفا ہے۔ یہ اس کا لاجیکل تھیم بنتا ہے جو بہت سارے لوگ بنائیں گے، لیکن ایک اس میں تھیولوجیکل مضمون ہے، اس میں ایک تھیولوجیکل مضمون ہے، اور وہ ہے کہ جیزس از گاڈ۔ یہ تھیولوجیکل مضمون ہے۔ لاجیکل مضمون یہ ہے کہ ایک لاجک سمجھ آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کمرے میں ہیں، وہاں پر ایک مفلوج لایا گیا ہے، وہ سامنے آیا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دے دی ہے، اور گاسپلر جو ہے وہ سیدھا سیدھا سمجھ لے گا، یا جو فرسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے پیسج کی وہ یہ سمجھے گی کہ یہ مضمون جو ہے یہ لاجیکل مضمون ہے، یہ منطقی ہے، اس کا بنتا ہے کہ اس کو ایک مفلوج کی شفا بتا دیا جائے۔ لیکن اگر آپ تھیولوجین ہیں تو آپ لاجک کے پیچھے نہیں جائیں گے، آپ تھیولوجیکلی اس مضمون کو ڈھونڈیں گے، اور وہ ہے مفلوج کی شفا نہیں ہے۔ اس پہرے میں مفلوج کی شفا نہیں ہے، بلکہ ایک گناہگار کے گناہوں کی معافی ہے۔ اصل مضمون جو ہے وہ ایک گناہگار کے گناہوں کی معافی ہے، جو تھیولوجیکل مضمون ہے اس میں۔ اور پھر آگے ایک کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے، ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم پہرے کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ 6 اور 7ویں آیت میں اس کے اوپر فقیہوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے خداوند یسوع مسیح کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہ معاف کرنے کا اختیار سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر گناہ معاف کرنے کا اختیار انسان کے پاس نہیں تو صرف خدا کے پاس ہے، تو پھر میں گناہ معاف کر کے ثابت کر دوں گا کہ میں خدا ہوں، جیزس از گاڈ۔ سو یہ پہرے کا ایک تھیولوجیکل ایسپیکٹ ہے جو ہم دیکھیں گے جب ہم اس کی کامنٹری کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک انتظامی چیز ہے، ایک ایونجلزم ہے، ایک بشارتی مضمون بھی نکلتا ہے۔ پہلے بتایا میں نے کہ ایک منطقی مضمون اس میں سے نکلتا ہے، اور وہ ہے مفلوج کی شفا۔ دوسری بات میں نے بتائی ہے کہ اس پہرے میں سے جو مضمون نکلتا ہے وہ تھیولوجیکل مضمون ہے، وہ ہے ایک گناہگار کے گناہوں کی معافی، اور معافی کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح یہاں اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہی از گاڈ، اس نے ثابت کر دیا ہے۔ تیسرا ایک مضمون اور نکلتا ہے، وہ ہے بشارتی مضمون۔ اور بشارتی مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرام پیپل ٹو دی آفیشلز، فرام پیپل ٹو دی آفیشلز، یعنی پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنی اتھارٹیز کو،
اپنے اختیارات کو، اپنی شخصیت کو، اپنی ذات اقدس کو لوگوں کے اوپر ظاہر کیا ہے۔ اس پہرے میں خداوند یسوع مسیح نے براہ راست اس وقت کی جو یہودی لیڈرشپ ہے، جو اس وقت کے آفیشلز ہیں، اس وقت کے جو رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو چھیڑ دیا ہے، ان کو ٹچ کیا ہے، تاکہ وہ بھی جانیں کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ شفا کے ساتھ یہ جو فقیہ فریسی ہیں، شفا کے ساتھ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح شفا دیتے ہیں تو فقیہ فریسیوں کو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کسی گناہ گار کے گناہ معاف کرتے ہیں تو پھر اس وقت کی لیڈرشپ کو اعتراض ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھیولوجیکل کانفلکٹ ہے۔ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کو چیک کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو اس نے کام کیا ہے یا یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ ایک بہت بڑا چیک ہے فقیہوں فریسیوں کے لیے۔ اور یہاں پر اس پہرے میں خداوند یسوع مسیح اپنا منہ پبلک سے اس وقت کے قائدین کی بات کرنے لگے ہیں کہ قائدین کو بھی پتہ چلے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ سو آئیے اب ہم اس کو دیکھیں۔ پہلی 5 آیات میں خداوند یسوع مسیح ایک مفلوج کی ہیلنگ کرتے ہیں۔ پہلی 5 آیات میں ایک مفلوج کی ہیلنگ ہے۔ مفلوج کی ہیلنگ کا جو سین سیٹنگ ہے، جو منظر نامہ ہے، وہ کیا ہے کہ کفرنہوم میں جہاں پطرس کا گھر تھا، اس میں وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور خداوند یسوع مسیح وہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ ان کو کلام سنا رہا تھا، وہاں وہ معجزات نہیں کر رہا تھا۔ وہ ٹائم ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں کب خدا کے لوگوں کو خدا کا کلام سناؤں۔ خداوند یسوع مسیح ہیلنگ سے بھاگے نہیں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو پرائیورٹی ہے، خداوند یسوع مسیح کا جو اولیت ہے، وہ خدا کی بادشاہی کے اسٹیبلش کرنے میں ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ خدا کا کلام سنانے سے خدا کی بادشاہی اسٹیبلش ہوگی۔ وہ وہاں کلام سنا رہا تھا، جس بات سے خداوند یسوع مسیح گھبراتے تھے کہ میرا ٹیچنگ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور وہ ہیلنگ کا ٹائم جو ہے وہ کم دینا چاہ رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ میں زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ کروں، اور جہاں پر بھی وہ کلام سنایا کرتے تھے، لوگ کلام سننے میں لیسٹ انٹرسٹڈ تھے۔ لوگ کلام سننے میں اتنے انٹرسٹڈ نہیں تھے جو کہ خداوند یسوع مسیح کی ضرورت تھی۔ لوگ اپنی ہیلنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے۔ لوگوں کو یہ نہیں تھا کہ ہمیں یہ 1 گھنٹہ کلام سنائے، لوگوں کو یہ تھا کہ ہماری مشکلات کو حل کرے، لوگوں کو یہ تھا کہ ہماری بیماریوں سے یہ ہمیں چھٹکارا دے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اگر وہ خدا کی بادشاہی میں آ جائیں گے، کلام سننے کے بعد خدا کی بادشاہی میں آ جائیں گے، تو وہ خود بخود شفا حاصل کر لیں گے۔ ان کو باقاعدہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اس پیکج میں چلے جائیں گے جس میں شفا آلریڈی موجود ہے، کیونکہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ اس لیے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے سیلفش انڈرسٹینڈنگ آف کرائسٹ۔ اس وقت کے جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک خود غرضانہ سمجھ کے مالک ہیں۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے علم الہیات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اور اس کے 2 شاگردوں نے بھی کہا تھا کہ خداوند تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں رکھنا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو سمجھنا، اس کی ٹیچنگ کو سمجھنا، اس کی بادشاہی کو سمجھنا اور سمجھانا، یہ چرچ کی رسپانسبلٹی ہے۔
اگر چرچ اس میں فیل ہے تو پھر کلیسیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلیسیا خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے۔ یہ ہم ذمہ داران کی، ہم جو چرچ کے قائدین ہیں، جو کلیسیائی رہنما ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کی مکمل تصویر دیں، چرچ کو، کلیسیا کو خدا کی بادشاہی کے بارے میں کلیئر کر کے بتائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری تماثیل خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتائی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ خدا کی بادشاہی کو سمجھا جائے، پھر خداوند کی تعلیم کو سمجھا جائے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو لیکس ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کلیسیاؤں میں ہم کم پریچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کلیسیا فیڈر کو چھوڑ ہی نہیں رہی۔ ہماری کلیسیا دودھ پیتی کلیسیا ہے۔ ہمیں اپنی کلیسیا کو میچور کرنا ہے، ہمیں اپنی کلیسیا کو سخت خوراک دینی ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کلیسیا کا سٹرکچر، کلیسیا کا اسکیلیٹن مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں۔ یہ جو سین بنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل تو گھر بڑے ہیں اور کورٹ یارڈز ہوتے ہیں، صحن ہوتے ہیں، لیکن کفرنہوم میں جس کلچر کی اور جس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ جو گھر ہوتے تھے ان کے جو مین انٹرنس ہے وہ مین سٹریٹ میں ہوتی تھی، باہر گلی میں جو مین سٹریٹ اس میں ہوتی تھی، اور آپ دروازہ انٹر ہوتے ہی گھر میں داخل ہو جاتے تھے، یعنی آپ کو کورٹ یارڈز میں سے گزر کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لابیز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی دروازہ ہے، بڑا سا کوارٹ سا بنا ہوا ہے، اور آپ نے اندر جانا ہے اور وہاں بیٹھ جانا ہے۔ یہ اس کا نقشہ تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح وہاں کلام سنا رہے تھے، اور ایسے گھروں کی سیڑھیاں موسٹلی باہر گلی میں ہی ہوتی تھیں، اور وہ گلی میں سے ہی اوپر چلے جاتے تھے کیونکہ ان کے کورٹ یارڈز نہیں ہوتے تھے۔ اور پھر ان کی جو چھتیں ہیں یہ ووڈن بیمز ہوتے تھے، اور ووڈن بیمز کے ساتھ پھر وہ کانے کی سرکیاں اور اس کے اوپر مڈ لگایا جاتا تھا، اور ایک اس کا جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ اتار کے تو آسانی سے یہ چھت کو کھولا جا سکتا تھا۔ سو یہ منظر ہے جو یہاں بتایا گیا ہے۔ پطرس کا یہ گھر ہے، وہاں پر خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں، وہ ان کو کلام سنا رہا تھا۔ اور تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ مفلوج ایسا ہے کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آ سکتا۔ مفلوج ایسا ہے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ بھی کارآمد نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میڈیکل سائنسز میں فالج ہونا یہ برین کی بیماری ہے۔ آپ کو برین ہیمریج ہوتا ہے، کوئی وین لیک ہوتی ہے، اور جب لیک ہوتی ہے تو لیکیج جہاں جہاں جاتی ہے مسلز کو ضائع کر دیتی ہے، اور جب مسلز ضائع ہوتے ہیں تو جو مسلز ضائع ہوتے ہیں برین کے وہی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ سو اس شخص کو جو برین ہیمریج ہوا ہے اس کا یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کس قسم کا یہ برین ہیمریج ہے، کیونکہ اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ مفلوج نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا جسم فالج میں ہے۔ یہ کوئی اس قسم کا برین ہیمریج ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بدرواہ ہیں، بدروہیں جو ہوتی ہیں، یہ ہماری جو ایکسٹرنل سورسز ہیں ٹیکنگ کے، لرننگ کے، ان کے وسیلے سے یہ ہمارے برین کو کنٹرول کرتی ہیں، اور جب برین کو کنٹرول کرتی ہیں تو یہ کنٹرول روم ہے جو پورے کے پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ چاہے ہم کانشیس ہیں تو پھر ہم خود کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے قبضے میں ہیں، برین جس کے قبضے میں ہے وہ آپ کی باڈی کو کنٹرول کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی کا جو کنٹرول روم ہے وہ برین ہے۔ اگر ہمارا برین خداوند کے کنٹرول میں ہے تو ہمارا جسم بھی خداوند کے کنٹرول میں ہے، اور اگر ہمارا برین ابلیس کے قبضے میں ہے تو پھر ہمارا پورا جسم بھی ابلیس کے قبضے میں ہے۔
سو یہ جو مفلوج ہے اس کے برین پر ہیمرج ایسا ہے کہ یہ ڈیولش برین ہیمرج ہے، یہ میڈیکل برین ہیمرج نہیں ہے، یہ ڈیولش برین ہیمرج ہے۔ ابلیس نے اس کے برین کو پکڑ لیا ہے، یہ شاید کوئی لیکیج نہیں ہوئی، پورا کا پورا برین کنٹرول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا جسم جو ہے یہ بندھا ہوا ہے، اور یہ بذات خود خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آ سکتا۔ سو یہاں پر اس کے دوست ہیں، اس کے عزیز ہیں، اس کو پیار کرنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے، اور وہ اس کو جو لانے والے ہیں وہ توقع بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے پاس یہ کوئی میڈیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ اس کی بیماری کے اسکیل کو ڈائیگنوز کیا جا سکے، اس کی بیماری کو پڑھا جا سکے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکے۔ ان کے پاس اس قسم کا کوئی آلہ نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک مریض کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ جو وہ لے کر آئے ہیں وہ اپنی سوچ میں کہ خداوند یسوع مسیح اس کو چھوئے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو کوڑی کو شفا دی ہے خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور وہ اسی لیے وہ اس کو لے آئے ہیں کہ اگر ایک کوڑی کو خداوند یسوع مسیح چھو کر تندرست کر سکتا ہے تو اس فالج کو بھی خداوند یسوع مسیح ٹچ کرے گا تو فالج ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک سکینر ہے، خداوند یسوع مسیح سکین کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا سکین میڈیکل سکین نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا الٹرا ساؤنڈ میڈیکل الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ میڈیکل کا کیس نہیں ہے، یہ میڈیکل کا کیس نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو اچھی چیز ہے اس مریض کے حوالے سے وہ اس کے کنسرنڈ فرینڈز ہیں، یہ وہ کلیسیائی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کلیسیا میں کوئی ایسا ایک شخص ہے جس کو فالج ہوا ہے، اور ہم اس کو ایسی جگہ پر لے جائیں جو اس کو شفا دے سکتا ہے۔ سو یہ جو لوگ ہیں ان کو دو چیزوں کو پتہ ہے۔ ایک تو یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو اس قسم کے ایشوز کو ہینڈل کر سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ علم ہے۔ دوسری بات ان کو کیا علم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت کہاں ملے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں امپورٹنٹ جو اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی چیز، جو ہیلپرز ہیں، جو خداوند کے اس بندے کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو پہلی چیز کا یہ علم ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس قابل ہے کہ وہ اس بیمار کو شفا دے سکتا ہے۔ دوسری بات جو ان لوگوں کو پتہ ہے وہ یہ ہے، یہ جو ایونجلسٹ ہیں، یہ جو خدا کے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہاں ہے۔ اور اگر آج میں اور آپ کسی ایسے شخص کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو فالج میں ہے یا جو کسی بھی مشکل میں ہے، تو مجھے اور آپ کو دو باتیں سیکھنی ہے۔ پہلی بات، ہو از جیسس۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے، جو ہم مددگار ہیں، ہو از جیسس۔ جیسس کون ہے؟ اگر آپ کو اور مجھے یہ نہیں پتا کہ یسوع مسیح کون ہے تو پھر میں کسی کو کیا مدد کر سکوں گا؟ آپ کو اور مجھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پوری انفارمیشن ہونی چاہیے، اور انفارمیشن کیسے ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح سے متعلق جو تعلیمات ہیں ان کو صحیح طور پر پڑھا جائے اور سمجھا جائے تاکہ ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، کسی کی مدد کر سکیں۔ اور دوسری بات، پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ویئر از جیسس۔ پہلی بات ہو از جیسس، دوسری بات ویئر از جیسس، کہ یسوع مسیح کہاں ہے۔ ان کو یہ پتہ ہے، سو انہوں نے یہ دو باتیں ان کی ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ مفلوج کو اس کے پاس لے آئے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں کلچر کی۔ کچھ جیسچرز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جو کلچرل ہوتی ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے، ان کو بولا نہیں جاتا، ان کے جسچر سے سمجھا جاتا ہے۔ میں گاؤں کی سٹڈیز جانتا ہوں بڑی اچھی طرح۔ آج کل ایمبولینسز ہیں، ہر جگہ پہ ایمبولینسز ہیں، لیکن گاؤں میں جب کبھی مریض لے کر جایا جاتا تھا ہاسپٹل میں تو وہ چرپائی پہ اٹھوا کر اس کو لے جاتے تھے، اور جب مریض چرپائی پہ اٹھایا جاتا تھا تو اس کو 2 آدمی اٹھاتے تھے، 4 نہیں اٹھاتے تھے۔ 2 آدمی اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے لیکن یہ بیمار ہے، یہ اپاہج ہے۔ اگر کوئی بیمار ہاسپٹل سے آتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ 2 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے یا 4 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اگر 2 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیمار ہے جس کو لا رہے ہیں۔ اگر 4 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو پھر لوگ دور سے ہی دیکھ کر رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ 4 لوگوں سے مراد یہ ہے کہ یہ مردہ شخص کی لاش آ رہی ہے۔ یہ کلچر کی بات کرتا ہوں میں، آج بھی گاؤں میں یہی کلچر ہے، مردہ کو 4 لوگ اٹھاتے ہیں اور زندہ کو 2 لوگ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر 4 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے، 2 لوگوں نے نہیں اٹھایا ہوا۔ اس حوالے میں یہ اسی کلچر کی بات ہے جس کی میں نے بات کی ہے۔ یہاں 4 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے اور میسج کیا دیا جا رہا ہے کہ ہی از ڈیڈ۔ میسج یہ دیا جا رہا ہے، جو کلچرل میسج ہے، جو سوشل میسج ہے، وہ یہ ہے کہ ہی از نو مور، یہ ڈیڈ ہے، یہ دنیا کی طرف سے ڈیڈ ہے، یہ اپنی طرف سے ڈیڈ ہے، اب اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے۔ لہٰذا اس موت کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جس کو مفلوج کہا گیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح تک رسائی جو ہے یہ مشکل ہے۔ لوگ ہیں اور انہوں نے وہ چھت ادھیڑ دی ہے۔ جب چھت ادھیڑ دی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے مفلوج کا ایمان نہیں دیکھا، خداوند یسوع مسیح نے لانے والوں کا ایمان دیکھا ہے، کیونکہ لانے والے جو ہیں وہ خدا کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کہاں موجود ہے۔ اور پھر تیسری بات، ان کی جو ایکسٹریم ہے، ان کا جو نقطۂ عروج ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر ہم اس مریض کو خداوند یسوع مسیح کے قدموں تک لے گئے تو یہ بچ جائے گا۔ اس ایمان کی غرض سے اگر آپ کلیسیا کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی کلیسیا میں کوئی بیمار نہیں رہے گا۔ یہ لوگ 4 لوگ اس کو لے آئے ہیں اور بڑے ایمان کے ساتھ انہوں نے چھت کو ادھیڑ کر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کو لٹکا دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جو اسٹریٹجی ہے، جو اس کا لاہ عمل ہے، وہ تھیولوجیکل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس مریض کو دیکھا ہے اور مریض کو یہ دیکھا ہے کہ یہ میڈیکل کا ایشو نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی لیبارٹری، پوری دنیا کی کوئی لیبارٹری ایسا ٹیسٹ نہیں کر سکتی جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے، خداوند یسوع مسیح نے ان کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ میڈیکل کا کیس نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو دیکھا ہے۔ اور آج ہم اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتے۔ خداوند یسوع مسیح کا مریض کو دیکھ لینا ہی اس کا کمپلیٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو دیکھا، اس کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی، اس کو چھوا بھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں کیا کہ یہ میڈیکل کا ایشو ہے۔ اس نے اسٹریٹ اوے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فقرہ بولا
اور اس کے اوپر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. اور جھگڑا کون سا ہے؟ جھگڑا یہ ہے 6 آیت. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے. اب وہاں کچھ فقیہ بیٹھے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سن رہے ہیں. شاید وہ کرٹکس ہیں، وہ نقاد ہیں، وہ تنقید کرنے والے لوگ ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر چیک لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ شاید سیکھنے کے عمل میں زیادہ نہیں ہیں، وہ تنقید کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو انہوں نے کچھ بولا نہیں ہے. جو اس وقت کے مذہبی رہنما ہیں وہ انہوں نے بولا نہیں ہے. انہوں نے سوچا ہے. انہوں نے سوچا ہے کہ یہ کیوں کہتا ہے، یہ بلاسفیمی کرتا ہے، یہ کفر بکتا ہے. کیونکہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ صرف خدا کر سکتا ہے. سو 6 اور 7 آیت میں 3 چیزیں ہیں. اب مسئلہ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی جو ٹیچنگ ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو ذات ہے، خداوند یسوع مسیح کی جو بادشاہی ہے، وہ پبلک سے آفیشل لوگوں تک جا رہی ہے. فرام پیپل ٹو دا آفیشلز. یہ وہ خداوند یسوع مسیح کی کوشش ہے کہ میری جو ٹیچنگ ہے، میرا جو کام ہے، یہ پبلک سے، لوگوں سے وہ قائدین تک پہنچ جائے. یہ اس آیت کا مقصد ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا چیز ہم سیکھتے ہیں 6 اور 7 آیت سے، وہ یہ ہے کہ جو سفرنگ اینڈ سنس، ان کا ایک تھیولوجیکل لنک ہے. سفرنگ اینڈ سنس، ان کا ایک تھیولوجیکل لنک ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں بتایا ہے. اور یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو جیوز سمجھتے ہیں. جیوز یہ کہتے ہیں کہ انسان گناہ کے بغیر بیمار ہو ہی نہیں سکتا. جیوز کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر انسان بیمار ہے، سفرنگ میں ہے، تو اس کا لنک اس کے گناہوں سے ہے. سو سفرنگ اینڈ سنس دے لنک ٹوگیدر، ان کا اکٹھا لنک ہے. سو یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے جیوز کے مطابق بات کی ہے. پھر جو تیسرا کانسیپٹ ہے اس میں سے جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ گناہ معاف کرنے کا اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، بلکہ خدا کے پاس ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. یہ ایشوز ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے اٹھائے ہیں. لیکن اس ایشو کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو لوگوں کی متوجہ سے اٹھا کر جو اس وقت کے مذہبی رہنما ہیں ان کی توجہ حاصل کی ہے، کیونکہ یہ تھیولوجیکل کانفلکٹس جو ہیں یہ ان کے لیے اٹریکشن تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر خدا یسوع مسیح کو چیک کیا ہے. 8 سے 12 آیت تک دیکھیے. اور پھر فور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے، اگر آپ پہلا کرنتھیوں 12واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر روح کی نعمتوں کی بات آتی ہے، گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ کی بات آتی ہے. ایک تو ہے نا فروٹ آف دا ہولی اسپرٹ، وہ غلطیوں 5 باب میں ہے. کرنتھیوں 12 باب میں وہاں گفٹس آف دا ہولی اسپرٹ، اور ان میں ایک گفٹ ہے جو یہاں آپریٹ ہوا ہے، اور وہ ہے علمیت کا کلام، ورڈ آف نالج. وہ ہے ورڈ آف نالج، علمیت کا کلام، حکمت کا نہیں، علمیت کا کلام. اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے جو ورڈ آف نالج ہے وہ ان آپریشن ہے. ورڈ آف نالج کیا ہوتا ہے؟ ورڈ آف وزڈم جو ہوتا ہے وہ میرے برین کی بات ہوتی ہے. میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں ورڈ آف وزڈم میں، کیونکہ حکمت کا کلام بھی وہاں موجود ہے. کرنتھیوں 12 باب میں، پہلا کرنتھیوں 12 باب میں
حکمت کا کلام بھی وہاں موجود ہے. ورڈ آف وزڈم جو ہوتا ہے وہ میرے برین کی بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے برین کو ایکسپلور کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں. لیکن علمیت کا کلام جو ہے, ورڈ آف نالج جو ہے, وہ کسی دوسرے کے برین کو پڑھنے کے علم کو کہتے ہیں. کسی دوسرے کے برین کو پڑھنا, کسی دوسرے کے دماغ کو پڑھ لینا اور سوچنا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا سوچ رہا ہے, اس کو پڑھ لینا, اس گفٹ کو روح القدس کا وہ انعام کہتے ہیں جسے علمیت کا کلام کہتے ہیں. سو خداوند یسوع مسیح نے یہ ایکسرسائز کیا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ اگر تمام مسیحی روح القدس کی نعمتوں کو چاہیں گے تو وہ علمیت کے کلام کو بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ کسی دوسرے کے برین کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ روح القدس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں, ان سے کہا تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو. سو ورڈ آف نالج کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم یہ 3 باتیں سوچ رہے ہو. خداوند یسوع مسیح نے ان کے برین کو پڑھا, اس نے کہا کہ تم 3 باتیں سوچ رہے ہو. پہلی بات تو یہ سوچ رہے ہو کہ یہ شخص کون ہے جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے. دوسری بات یہ سوچ رہے ہو کہ گناہ اور مصائب, تکلیف, ان کا لنک ہے. تیسری بات سوچ رہے ہو کہ گناہ خدا معاف کر سکتا ہے, یہ شخص معاف نہیں کر سکتا. سو یسوع نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ سوچا ہے تو یسوع مسیح نے کہا آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. یہ سوال ہے. کیا یہ آسان ہے؟ آگے دیکھیں سوالیہ نشان ہے, اس آیت کے آخر میں سوالیہ نشان ہے. کیا ہر کوئی شخص کسی مفلوج کو کہہ سکتا ہے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ کیا ہر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو چرچ کے قائدین ہیں, جو کلیسیا کے رہنما ہیں, جو بڑے بڑی پوزیشنز میں ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. اس وقت کے جو فقی فریسی ہیں ان کو یہ کہا کہ آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں, پبلک کو فریب دے سکتے ہیں, لیکن آپ کسی مفلوج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, اور آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. آسان کیا ہے؟ اگر آسان ہے تو کر کے دکھاؤ. یہ مشکل ہے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے. کسی کو یہ کہہ دینا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے, اور یہ بھی آسان نہیں ہے, یہ انتہائی مشکل بات ہے. اس کو یہ کہنا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ تم نہیں کر سکتے. اس وقت کے قائدین فقی فریسی یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ گناہ معاف کرنے والا صرف خدا ہے. یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. ابن آدم کو میں نے اس لیے کیا ہے کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار یہ ہے کہ میں زمین پر بطور خدا ایکٹیو ہوں. جو کام خدا آسمان سے کر سکتا ہے وہ میں زمین پر بطور بشر, مجھے خداوند نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے گناہوں کو معاف کروں. اور آج بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہاں تو اس سے بھی بات بڑھ گئی ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں بلکہ وہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ زمین پر خدا ہے. اور ہم تھیولوجیکلی یہ کہتے ہیں کہ جیسس واز دا وزٹ آف گاڈ آن دا پلانٹ. جیسس واز دا وزٹ آف گاڈ آن دا ارتھ.
کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا زمین پر ایک دورہ ہے، وہ اپنی زمین کو دیکھنے آیا ہے، اپنی زمین کو بچانے آیا ہے، اپنے لوگوں کو لے کر جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ اس کا وزٹ ہے، خدا یسوع مسیح کا زمین پر آنا خدا کا زمین پر وزٹ ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ یہ وہ مفلوج ہے جو چارپائی پر آیا ہے، یہ وہ مفلوج ہے جسے 4 لوگ لائے ہیں، یہ مفلوج ہے جو لوگوں کے سامنے چارپائی پر پڑا ہے۔ اور چند ہی سیکنڈ کے بعد جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو پہلے چارپائی نیچے تھی، اب چارپائی کے نیچے وہ ہے۔ پہلے چارپائی اسے اٹھائی ہوئے تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بعد یہ کہنے کے بعد کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اب وہ چارپائی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پوزیشن بدل دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آیا جاتا ہے تو پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہتی جو آپ پوزیشن لے کر آئے تھے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ مفلوج چارپائی اسے اٹھا کر لائی ہے، اب یہ چارپائی اٹھا کر اپنے گھر لے کر جا رہا ہے۔ اس نے مفلوج کو کام کرنے والا بنا دیا ہے، اس کا فالج ختم کر دیا ہے، کیونکہ جب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چارپائی کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اپنی فیملی کا بھی اٹھا سکتا ہے، اپنی کلیسیا کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور اپنی مشکلات کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے، اور اپنی کلیسیا ضروریات کا بھی بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ پہلے چارپائی اسے اٹھاتی تھی، اب وہ چارپائی کو اٹھا کر گھر لے کر گیا ہے، اور سب کے سامنے یہ پبلکلی معجزہ بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس بیماری کے پیچھے کوئی میڈیکل ریزن نہیں تھی۔ جو خداوند یسوع مسیح کا سی ٹی اسکین ہے، اس کا جو الٹرا ساؤنڈ ہے، اس کا جو MRI ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس کے اندر ہے تو پھر گناہ ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے تو یہ چارپائی اٹھا سکے گا، اگر گناہ معاف نہیں ہوں گے تو چارپائی اسے اٹھاتی رہے گی۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی چارپائی سے باہر آ جائیں تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ آپ چارپائی پر نہیں رہیں گے، آپ کے اوپر چارپائی آ جائے گی، آپ چارپائی اٹھانے والے بن جائیں گے۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خداوند کی تمجید کرنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 2 باتیں جو ہم سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا جلال کلیسیائی بیماریوں سے نہیں ہوتا۔ خدا کا جلال کلیسیائی بیماریوں سے ظاہر نہیں ہوتا، کلیسیائی شفا سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ بیمار کلیسیا خدا کا جلال ظاہر نہیں کرے گی، تندرست کلیسیا کے وسیلے سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ یہاں کلیسیا چارپائی پر آئی ہے، یہاں کلیسیا کا رکن چارپائی پر آیا ہے اور خدا کا جلال نہیں ظاہر ہوا، لیکن جب وہ چارپائی اٹھا کر لے کر جا رہا ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، وہ حیران ہو گئے۔ جب خدا کام کرتا ہے تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ خدا کا کام نہیں کرتے تو لوگ حیران بھی نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو حیران کرنا کلیسیا کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو سوچ میں ڈال دینا کہ یہ کیوں ہو گیا ہے، یہ نئی چیز ہے، نئی تعلیم ہے، ایسا کام کرنا کلیسیا کی ذمہ داری ہے، کلیسیائی قائدین کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو حیران کر دینا۔
ان لوگوں کو حیران کر دینا جو خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ نہیں مانتے، ان لوگوں کو حیران کرنا جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند نہیں مانتے، ان لوگوں کو حیران کرنا کیسے؟ جب کلیسیا تندرست ہوگی تو لوگ خود بخود حیران ہو جائیں گے، لوگ دیکھیں گے کہ ان کا خداوند معجزات کا خداوند ہے، ان کا خداوند حیران کرنے والا خداوند ہے، ان کا خداوند جو چرپائی پہ آتا ہے وہ چرپائی لے کر جاتا ہے، حیران ہو جائیں گے۔ اور آخر میں وہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے، ایک ماڈل بن گیا ہے۔ ہم نے جو خداوند یسوع مسیح نے آج دکھایا ہے ہم نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے مسیحیوں کی کہ ہم وہ کام کریں جو لوگوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوئے، وہ کام کریں جس سے خداوند کی تمجید ہو، وہ کام کریں جس سے کلیسیا اپنا وزن خود اٹھا لے، وہ کام کریں جس سے خداوند کی بادشاہی کی وسعت ہو جائے، اور وہ کام کریں جس سے خداوند کے نام کو جلال مل جائے۔ یہ وہ 12 آیات ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ایک ایسے مفلوج کو شفا دی ہے، اور ان 12 آیات کے وسیلے سے اس نے اپنے آپ کو عوامی توجہ سے بالا تر ہو کر جو اس وقت کے قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کو ٹچ کیا ہے، وہ بھی جانے کہ میں کون ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آئی ایم گاڈ، میں خدا ہوں، کیونکہ خدا کیا کام کرتا ہے؟ خدا انسان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے اس معجزے میں وداؤٹ گیونگ اینی میڈیکل ٹریٹمنٹ اس نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور یہ وہ بات تھی جو سب کے لیے حیران کن تھی، اور اسی بات سے خداوند کے نام کی تمجید ہوئی۔ خداوند میرے اور آپ کے وسیلے سے اور اس کے کلام کے وسیلے سے لوگوں کو حیران کرے اور خداوند کی تمجید ہو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔